السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الاصوات کے بارے میں آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ صوت کی تعریف کیا ہے، یعنی آواز کی تعریف کیا ہے، اور آواز پیدا ہونے کی کون کون سے 3 مراحل ہیں، اور الزفیر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، الوتران الصوتیان یہ کیا ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے، اور مخارج کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور مخارج کی انتہا کہاں پہ ہوتی ہے، اسی طرح الاعضاء الثابتہ سے کیا مراد ہے، اور الاعضاء المتحرکہ کون سے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے، اور الفک العلوی سے کیا مراد ہے، الفک السفلی سے کیا مراد ہے، اور حلق کی تقسیم، یعنی حلق کے جو مخارج کی اصوات کے مخارج کی تقسیم کی گئی ہے، وہ حلق کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں، آج کے لیکچر میں یہ چیزیں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سوال نمبر 31 تک پڑھا ہے، شبہ السائط کی تعریف پڑھی تھی۔ آج ہم شروع کریں گے سوال نمبر 32 سے۔ وحدۃ تجریدیۃ مرسومۃ تشمل صوتا او اکثر وقد لا يكون صوتا حينما لا تنطق تسمى الحرف۔ یہاں پہ حرف کی تعریف کی جا رہی ہے کہ حرف کسے کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی لکھی ہوئی رسم کردہ چیز جو الگ ہو اور وہ ایک آواز پر مشتمل ہو یا ایک سے زیادہ آوازوں پر مشتمل ہو، ایسی چیز کو حرف کہتے ہیں۔ وحدہ تجریدیہ کا مطلب ہے کہ وحدہ کا مطلب ہے اکیلا، تجریدیہ معنی الگ ہونا، علیحدہ ہونا، کسی شے کی صفت کو اس شے سے الگ کرنا، یہ مطلب تجریدیہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی ایک ایسی کسی چیز کا خلاصہ یا کوئی ایک ایسی چیز مرسومت جو رسم کی گئی ہو، لکھی گئی ہو، تشمل صوتاً، تو وہ جو ہے اس ایک آواز پر مشتمل ہو، او اکثر یا ایک سے زیادہ آوازوں پر مشتمل ہو، وہ حرف کہلاتا ہے۔ وقد لا يكون صوتا حينما لا تنطق، اور جب وہ بولا نہیں جاتا یا نطق نہیں کی جاتی اس کے ساتھ، تو وہ اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ حرف ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں صوت کی تعریف کی جا رہی ہے کہ آواز کسے کہتے ہیں۔ ما ينتج عن العملية الحركية ذات الأثر السمعي منطوق يسمى، کہ یہ یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے کہ صوت کس چیز کو کہا جاتا ہے، ایسی عملی حرکت جو سماعت پر اثر رکھتی ہو، تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس عملی حرکت کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اسے صوت کہا جاتا ہے۔ ایسی عملی حرکت جو سماعت کے اوپر اثر کرے، یعنی سننے کے اوپر اثر کرے، اس اثر کا جو نتیجہ نکلتا ہے یا اس عملی حرکت کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اسے صوت کہا جاتا ہے۔ منطوق مطلب بولی جانے والی، جو بولنے کے بعد سماعت کے اوپر اثر کرے، یہ آواز کی تعریف ہے، یہ صوت کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہے یمر الصوت بمراحل ثلاث ليحدث الصوت او بعبارة اخرى هناك 3 عوامل يعتمد عليها الصوت في تكوينه ومنها التنفس المسمات بالزفیر۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آواز کے پیدا ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، تو آواز کو سمجھ آنے والی آواز بننے کے لیے 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آواز انسان کی جب نطق کرتا ہے تو اس آواز کو آواز بننے کے لیے 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ گلے سے جو آواز نکلتی ہے، اس کے نکلنے سے پہلے اس کے لیے 3 مراحل ہیں۔ او بعبارت اخری، یا اسے دوسری صورت میں اس طرح کہہ لیں
کہ تین عوامل ایسے ہیں، ہناکا ثلاثت عوامل، تین عوامل ایسے ہیں جن کے اوپر آواز کی بنیاد قائم ہے۔ آواز کی بنیاد اس اعتبار سے قائم ہے کہ آواز کے پیدا ہونے کے اعتبار سے یہ تین مراحل اس کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس میں سے پہلا ہے جو نیچے بتایا گیا ہے، التنفس، سانس کا لینا، سانس کا چھوڑنا، المسمات بالزفیر، جسے زفیر کہا گیا ہے۔ زفیر کا مطلب ہے آواز کو، سانس کو آواز کے ساتھ لینا، یعنی سانس آواز کے ساتھ نکالنا، تو اس چیز کو زفیر کہا جاتا ہے۔ آواز کو آواز بننے کے لیے، آواز کو پیدا ہونے کے لیے اسے تین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے الزفیر۔ اس کے بعد ہے یمر الصوت بمراحل ثلاث لیحدث الصوت او بعبارة اخرى هناك ثلاثة عوامل يعتمد عليها الصوت في تكوينه ومنها الوتران الصوتيان۔ یہ وہی عبارت ہے کہ آواز کو آواز بننے کے لیے تین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یا دوسری صورت میں اس طرح کہہ لیں کہ تین عوامل ایسے ہیں جن پر آواز کی بنیاد قائم ہے۔ آواز کے پیدا ہونے میں یہ تین مراحل ضروری ہیں۔ پہلا مرحلہ التنفس، سانس کا لینا، بالزفیر، زفیر آواز کے ساتھ سانس کا لینا۔ دوسرا مرحلہ الوتران الصوتیان، یہ جو دوسری چیز ہے یہ الوتران الصوتیان، یہ انسان کے گلے کے اندر اعضاء کا نام ہے جسے صوتی وتر کہا جاتا ہے۔ یہ میں اس کی یہاں پہ تصویر بھی شیئر کروں گا، وہاں پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وتران ہمس اور جہر، یہ گلے کے اندر کچھ خاص مقامات ہیں جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے، تو ان کا نام ہے، یہ تصویر میں آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ ہے کہ یمر الصوت بمراحل ثلاث لیحدث الصوت او بعبارة اخرى هناك ثلاثة عوامل يعتمد عليها الصوت في تكوينه ومنها۔ یہ پھر تیسری چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ آواز کو آواز بننے کے لیے جو تین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ التنفس بالزفیر، دوسرا الوتران الصوتیان، تیسرا جو ہے یہ ہے حجرۃ رنین۔ یہ حجرہ بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو حجرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حجرہ کا مطلب کمرہ ہوتا ہے اور حجرہ کسی چیز کا کونا۔ رنین کا مطلب ہے بجانا یا بجنا۔ یہ جس طرح عربی میں کہا جائے رن الجوال، جوال موبائل بج رہا ہے، تو یہ گھنٹی وغیرہ کا بجنا جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ انسانی گلے کے اندر ایک مقام ہے جسے حجرہ رنین، یہ ایک کیفیت ہے جسے کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ، ایسا کونا، ایسا کمرہ جہاں سے بجنے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے آواز کا یہی ہے۔ پہلا مرحلہ آواز، سانس لینا آواز کے ساتھ، دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں الوتران الصوتیان جس طرح تصویر میں آپ نے دیکھا، اور تیسرا یہ حجرہ رنین، یہ بھی ایک مقام ہے گلے کے اندر، یہ ایک کیفیت ہے۔ اس کے بعد ہے للنطق اعضاء تكونه مبتدئة بما فوق الوترين الصوتيين مباشرة ومنتهية بالشفتين وتسمى مخرج الأصوات۔ یہاں پہ اصوات کی، آواز کا جو مخرج ہے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا بتائی جا رہی ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے آواز کے مخارج، جو انسان جہاں سے بولتا ہے کہاں سے آواز نکلتا ہے، تو اس کی مکمل جو ابتدا اور انتہا بتائی جا رہی ہے۔ یعنی ترجمہ کرتے ہیں، نطق کے لیے یعنی بولنے کے لیے کچھ اعضاء ہوتے ہیں جو نطق کو پیدا کرتے ہیں۔ تکونہ، کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جو بولنے کو، نطق کو پیدا کرتے ہیں۔
ان کی ابتدا، ان اعضاء کی ابتدا مبتدیتن، وہ ان کی ابتدا جو ہے وہ ہوتی ہے دو صوتی وتران کے اوپر سے، فوق الوترین الصوتین، دو صوتی وتران انسان کے اندر جو گلے کے اندر ہیں وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور دونوں ہونٹوں تک اس کی انتہا ہوتی ہے، وہ منتہیت بالشفتین، اور ہونٹوں کے انتہا، اس کی انتہا ان اعضاء کی انتہا جہاں سے یہ اصوات کے مخارج نکلتے ہیں وہ ہونٹوں تک، یعنی صوتی وتران سے لے کر ہونٹوں تک کا جو مقام ہے یہ مخارج، اصوات کے مخارج ہیں، یہاں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ اس کے بعد ہے اعضاء النطق التي يمثلها الفك العلوي باقسامه تسمى الثابتہ۔ یہاں پہ نطق کے جو اعضاء ہیں ان کی تقسیم کی گئی ہے کہ الفک العلوی کے ساتھ کچھ منسلک ہیں اور کچھ الفک السفلی کے ساتھ۔ الفک معنی جبڑا، العلوی اوپر والا۔ کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کی ترتیب اوپر والے جبڑے کے ساتھ ہے، اوپر والے جبڑے کے ساتھ منسلک ہے، نطق کے وہ اعضاء ان کو الثابتہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نیچے الاعضاء السفلی کی بات ہو رہی ہے کہ اعضاء النطق التي يمثلها الفك السفلی، کہ نطق کے وہ اعضاء، بولنے کے وہ اعضاء انسان کے اندر جو نچلے جبڑے کے ساتھ منسلک ہیں، وہ باقسامہ تسمى، ان کو کہا جاتا ہے المتحرکہ۔ تو یہ نیچے والا جبڑا جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو عموماً ایسا لگتا ہے کہ دونوں جبڑے ہل رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نیچے والا جبڑا ہلتا رہتا ہے، اوپر والا جبڑا ہمیشہ ایک جگہ رکا رہتا ہے۔ اگر ہم اس کو غور کریں تو یہ قدرتی طور پہ معلوم نہیں ہوتا، انسان جب بات کر رہا ہوتا ہے یا دیکھ رہا ہوتا ہے کسی کو بات کرتے ہوئے تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اس کے دونوں جبڑے اوپر نیچے ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اوپر والا جبڑا ہمیشہ ایک جگہ ٹکا رہتا ہے، اس لیے ان اعضاء کو الثابتہ کہا جاتا ہے، اور نیچے والا جبڑا جو ہے وہ حرکت کرتا رہتا ہے، الفک السفلی جو ہے، اس لیے نیچے جو اعضاء ہیں ان کو المتحرک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اعضاء النطق التي ينسب إليها المخرج في الغالب هي الثابتہ۔ نطق کے وہ اعضاء جن کی طرف مخرج جو ہے اکثر منسوب کیا جاتا ہے، یعنی اکثر وہاں سے آواز کا مخرج جو ہے ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ کون سے اعضاء ہیں نطق کے؟ تو وہ الثابتہ ہیں، یعنی اوپر والے جبڑے کے جو اعضاء ہیں وہاں سے مخارج زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے مخرج کا نسبت جو ہے اوپر والے جبڑے کے ساتھ ثابتہ جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے قد قسم الحلق بدورہ الی، یہاں پہ یہ خالی جگہ ہے، یہاں نیچے اس کا جواب ہے الی ثلاثۃ اقسام نظرا لاختلاف مخارج اصواتہ وہی ثلاثۃ، یہ آخر میں بھی اس طرح آگیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ حلق کی تقسیم کی گئی ہے بدورہ، اس کی ترتیب کے ساتھ۔ حلق کا کردار مخارج کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو عضو ہے انسانی جو آواز کو پیدا کرنے میں کردار ادا کرتا ہے وہ حلق ہے، تو اس کے ترتیب کے اعتبار سے اس کی جو ہے نا اقسام کی گئی ہیں، اور وہ 3 قسمیں ہیں۔ نظراً لاختلاف مخارج اصواتہ، کیوں ترتیب بنائی گئی ہے نظراً؟ یہ دیکھتے ہوئے یا اس وجہ سے کیونکہ مخارج جو ہیں اصوات کے ان کے اندر اختلاف ہے، اس لیے حلق کے ترتیب کے اعتبار سے 3 قسمیں بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے من اعضاء النطق الحلق الذي قد قسم بدورہ الى ثلاثة اقسام
نظرا لاختلاف مخارج اصواتہ وہیہ، یہاں پہ وہ تین قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ حلق کو اس کی جو ہے ترتیب کے اعتبار سے تین قسمیں کیوں جو بنائے گی، اوپر بتایا گیا کیوں بنائے گی، اس لیے کیونکہ اختلاف مخارج کی اصوات کے اندر اختلاف ہے۔ تو یہاں پہ وہ تین بیان کی گئی ہیں، اقصى الحلق و اوسط الحلق و ادنى الحلق، کہ اقصى الحلق حلق کا بالکل آخری حصہ، اوسط الحلق اوسطہ یہ ہا ضمیر جو ہے یہ بھی حلق کی طرف ہے، اور اس کا درمیانہ حصہ یعنی اقصى الحلق جو سینے کے نیچے کی طرف، گردن کے نیچے سینے کی جانب جو ہے وہ اقصى الحلق ہے، اوسط جو ہے گردن کے درمیان ہے، ادنیٰ وہ بالکل منہ کی طرف جو ہے قریب ہے۔ تو یہ تین حصے جو ہیں یہ ان کی تقسیم کی گئی ترتیب کے اعتبار سے حلق کی، کیونکہ مخارج کی اصوات جو ہیں اس کے اندر اختلاف ہے کہ کوئی صوت کوئی آواز جو ہے اقصى الحلق سے نکلتی ہے، کوئی درمیان سے اوسط سے نکلتی ہے، اور کوئی ادنیٰ بالکل شروع میں حلق کے مخرج سے آواز نکلتی ہے۔ تو آوازوں کے مخارج کے اختلاف کی وجہ سے حلق کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ علم الاسوات کے حوالے سے اگر یہ لیکچر آپ کو مفید لگا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔